بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 21 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے اصلاح شدہ یا جدید ہندوازم۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ جو ماڈرن ہندوازم ہے، جو آج کل جو ہندوازم چل رہا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، یہ کیسے وجود میں آیا۔ یعنی ہندوازم جو آریوں کی آمد سے شروع ہوا، وہ کن مراحل کو طے کرتا ہوا آج جس مرحلے پہ ہے، یہ کیسے آیا، اس میں اصلاحی تحریکیں شروع ہوئیں، وہ کون کون سی، کیسے کیسے۔ اسی لیے اس کو جدید ہندوازم کو یہ بھی کہا جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں اصلاح شدہ ہندوازم۔ آج ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اصلاح کا پس منظر کیا ہے، ہندوازم میں جو اصلاح ہوئی، کیوں اس کی ضرورت کیوں پڑی اصلاح کی، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیوں اس کی ضرورت پڑی، اور وجہ کیا ہوئی اصلاح کرنے کی، کیا خرابیاں تھیں ہندوازم میں جن کا اصلاح کیا گیا۔ ہندوستان میں اسلام اور عیسائیت کے غلبے سے دونوں مذاہب کے مبلغین سے ہندوازم کے متبعین دوسرا مذہب قبول کرنے لگے۔ غالب مذاہب نے ہندو دھرم کے غلط رسومات و عقائد اور باطل خیالات کی خرابیاں اور ان سے سماج و معاشرے میں ہونے والے فساد و بگاڑ کو بیان کیا۔ ان خرابیوں اور عقائد کے بگاڑ و فساد کے واضح ہونے کے بعد ہندو اپنا دھرم چھوڑنے لگے، جس سے مذہبی مفکرین کو ہندو دھرم کے مستقبل پر خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ 19ویں صدی کے ہندو مفکرین نے اس مشکل مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ہندو دھرم کے عقائد و خیالات جن کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے، ان میں نسخ و تبدیلی کی جائے۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے، یعنی اصلاح کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ جب ہندوستان میں اسلام آیا، اسلام نے اپنی تعلیمات پیش کی، لوگ اسلام سے واقف ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے دھرم کی اور اسلام کا موازنہ کیا، تو انہیں اچھا لگا اسلام قبول کرنے لگے۔ اس طرح عیسائیت آیا، جب عیسائیوں کی حکومت قائم ہوئی ہندوستان میں، پھر عیسائی مبلغین تبلیغ کرتے، عیسائیت کی تبلیغ کرتے، تو ان سے جو متاثر ہوتے لوگ، اس طرح سے یہ لوگ ہندو دھرم کو چھوڑنے لگے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ہندو دھرم میں کچھ ایسے غلط رسومات اور خیالات تھے اور عقائد تھے جن کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں فتنے کا ماحول بنا رہتا تھا، جیسے کہ طبقاتی نظام یا ستی کی رسم، اس طرح کی رسومات تھی، یا کم عمر کی شادی، یہ سماج کو غیر متوازن رکھتی تھی، جس کی وجہ سے جو عقل مند اور دانش مند لوگ ہوتے تھے وہ اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ یعنی خاص طور سے وہ جو شودر طبقے سے ہوتے تھے یا ویش کے طبقے سے ہوتے تھے، انہیں اس میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی، اور جب اسلام اور عیسائیت آیا تو اس کو قبول کرنے لگے، اس میں اپنا جائے پناہ تلاش کرنے لگے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے جو ہندو مذہب کے جو مفکرین تھے، خاص طور سے 19ویں اور 20ویں صدی کے جو مفکرین گزرے ہیں، ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اس سیلاب کو، تبدیلی مذہب کی سیلاب کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہندو دھرم میں جو ایسے عقائد اور خیالات جو سماج اور معاشرے سے متعلق رکھتے ہیں، ان میں کچھ تبدیلی کی جائے، جیسے کہ کم عمری کی شادی ہے، اس کو بڑھا کے 18 سال یا ایک متعین مدت مقرر کی جائے۔ اسی طریقے سے ستی کی رسم کو ختم کیا جائے، یا اس سے ملتی جلتی جو بھی باطل خیالات تھے ان میں تبدیلی کی جائے۔ اس طرح سے ہندو دھرم میں اصلاح کا کام شروع ہوتا ہے۔ ہندو مصلحین اور اصلاحی تحریکیں۔ راجہ رام موہن رائے
ہندو مصلحین میں اور اصلاحی تحریک جاری کرنے والوں میں سب سے پہلا نام راجا رام موہن رائے کا ہے۔ ہندو دھرم میں اصلاح کی تحریکیں 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کی ابتدا میں شروع ہوئی۔ مصلحین میں سب سے پہلا نام راجا رام موہن رائے کا ہے۔ راجا رام موہن رائے ہندو مبلغین کے ساتھ مل کر ستی کی رسم اور کنوری کی شادی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ رام موہن رائے واحد وحدانیت کا قائل تھا اور ہندو مت کی بت پرستی اور کثرت پرستی کو روکنے کا خواہش مند تھا۔ رام موہن رائے نے موت کے بعد بھی اپنے اصلاحی مشن کو جاری رکھنے کے لیے برہمو سماج کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں جدید ہندوازم کی مرکزی طاقت بن گئی۔ اس پوری عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ہندو دھرم میں جب اصلاحی تحریک شروع ہوئی تو سب سے پہلے اس کو شروع کرنے والے راجا رام موہن رائے۔ راجا رام موہن رائے نے یہ کیا کہ ہندو مبلغین جو اس وقت کے تھے، سادھو سنت لوگ ہوتے تھے، ان کے ساتھ مل کر کے ستی کی رسم کی مخالفت کی اور باقاعدہ اس وقت کی انگریز حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ اس پر قانون بنایا جائے اور اس کو سختی سے منع کیا جائے۔ یعنی پورے ملک میں اس بات کا قانون بنا، ستی کی رسم کے خلاف قانون بنا اور اس کو قانوناً بند کیا گیا۔ کم عمری کی شادی کو بھی ختم کیا، اس پہ بھی قوانین بنے۔ کہتے ہیں کہ راجا رام موہن رائے یہ وحدانیت کا قائل تھا اور ہندو مت کی بت پرستی اور کثرت پرستی کو روکنے کا خواہش مند تھا۔ یعنی ان لوگوں نے اسلام سے متاثر ہو کر کے یا اسلام کے مقابل کے ہندو مذہب کو کھڑا کرنے کے لیے وحدانیت کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، وحدانیت کے قائل ہو گئے تھے۔ راجا رام موہن رائے نے برہمو سماج نامی جو تحریک شروع کی تھی وہ بعد میں چل کر کے جدید ہندوازم یا اصلاح شدہ ہندوازم کے لیے مرکزی طاقت بن گئی تھی۔ راما کرشن 19ویں صدی کا عظیم ترین مصلح شری راما کرشن تھا۔ راما کرشن جو کبھی کلکتہ میں کالی دیوی کا پجاری تھا اور فلسفیانہ انداز میں غیر ثنائی یعنی ادبیت غیر ثنائی ویدانت کا پیروکار تھا۔ بعد میں وہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ تمام مذاہب کی پشت پر ایک واحد سچائی ہے جسے خدا کہا جا سکتا ہے۔ اگرچہ راما کرشن ناخواندہ تھا مگر عیسائیوں، مسلمانوں اور اسی طرح ہندوؤں کے ساتھ اس کے تعلقات نے اسے قائل کیا کہ حقیقت بہرحال ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شری راما کرشن جو ہے یہ 19ویں صدی کے مصلح اور ان کا تعلق کلکتہ سے ہے۔ یہ شروع میں تو کالی دیوی کے پجاری تھے اور ویدانت فلسفے کو ماننے والے تھے، پھر بعد میں یہ ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے۔ راما کرشن ایک بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل آدمی تھے، لیکن اسی میں اپنے آپ کو پوری زندگی وقف کر دی تھی، اسی اپنے ایک مشن کے لیے اور اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا اور اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ حقیقت بہرحال ایک ہے۔ وویکانند راما کرشن کی تعلیمات شاید ہندوستان میں دم توڑ جاتی اگر اس کے شاگردوں میں نریندر ناتھ نہ ہوتا، جسے دنیا سوامی وویکانند کے نام سے جانتی ہے۔ وویکانند ہمالیہ میں کئی برس تک ریاضت کرنے کے بعد جدید دنیا میں پہلا ہندو مبلغ بنا۔ وویکانند نے دنیا کے طویل سفر کیے اور ویدانت کے فضائل پر طویل لیکچر دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ویدانت تمام مذاہب کی ماں ہے۔ اس نے 1893 میں شکاگو میں مذاہب کی پارلیمنٹ میں ہندو مت کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک زبردست تاثر قائم کیا۔ اس پوری عبارت میں سوامی وویکانند کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سوامی وویکانند اگر نہ ہوتے تو رام کرشن کا جو کرشن مشن تھا وہ ختم ہو جاتا اور رام کرشن کا کوئی نام لینے والا نہ ہوتا۔ سوامی وویکانند کا اصل نام نریندر ناتھ تھا، جو 1836 میں پیدا ہوئے اور 1902 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ یہ شروع میں تو ہمالیہ میں کئی برس تک ریاضت کرتے رہے، پھر اس کے بعد
انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، خاص طور سے یورپین ملکوں کا سفر کیا، اور وہاں پہ ویدانت کے فلسفے پر خوب لیکچر دیے، اور انگریزی میں لیکچر دیے، ہندی میں لیکچر دیے، سنسکرت میں لیکچر دیے، مختلف زبانوں میں لیکچر ویدانت کے فلسفے پر لیکچر دیتے ہوئے ثابت کیا کہ ویدانت جو ہے یہ تمام مذاہب کی ماں ہے۔ چنانچہ 1893 میں جو شکاگو کے اندر مذاہب کی پارلیمنٹ جو منعقد ہوتی تھی، اس میں ہندو مت کی ترجمانی کرنے کے لیے ان کو مدعو کیا گیا، اور انہوں نے جو اس میں تقریر کی وہ تقریر کا بہت مشہور ہے، آج بھی دنیا اس تقریر کو پڑھتی ہے۔ وہ تقریر تحریری شکل میں بھی ہے، کتابوں میں اس کو نقل کیا جاتا ہے۔ مہاتما گاندھی 20ویں صدی کا مشہور ہندوستانی مسلم موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔ مہاتما گاندھی 2 اکتوبر 1869 کو گجرات کے پوربندر میں پیدا ہوئے۔ گاندھی کو برطانوی راج کے اختتام پر مذہبی تصوریت اور سول نافرمانی کی یکجا کرنے کے ذریعے ہندوستانی لوگوں کے لیے سیاسی اور معاشرتی فوائد حاصل کرنے پر بہت زیادہ یاد رکھا جاتا ہے، اس لیے اس کو بابائے وطن کہا جاتا ہے۔ سول نافرمانی اور اہنسا کو اپنانے کے ساتھ گاندھی جین مت کی حیات کو ضرر نہ پہنچانے کی تعلیم سے بھی متاثر تھا۔ گاندھی کے اصلاحی کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے جدید ہندوازم میں اس نے چھوات کا رواج کم کرتے ہوئے طبقاتی نظام کو تحفظ فراہم کیا۔ اس عبارت کا مطلب یہ گاندھی جی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ مہاتما گاندھی، جنہیں بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ 20ویں صدی کے ہندوازم کے سب سے بڑے مصلح مانے جاتے ہیں، جو 2 اکتوبر 1869 کو گجرات کے پوربندر میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی جو اصل شہرت یہ ہوئی تھی کہ یہ برطانوی حکومت کے سخت مخالف ہیں، اور انہوں نے ہندوستان کو آزاد کرایا۔ دراصل یہ تھے برطانیہ سے تعلیم یافتہ تھے، قانون داں تھے، بیرسٹر تھے، لیکن ایک برہمن خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے یہ ٹھیٹھ برہمن تھے اور ہندوازم کے سخت پیروکار تھے، اور ہندوازم میں اصلاح کا کام سب سے زیادہ گاندھی جی نے کیا۔ ہندوازم کی آج جو موجودہ شکل ہے وہ گاندھی جی کا دیا ہوا ہے۔ گاندھی جی کا سب سے بڑا جو کارنامہ یہ ہے وہ اہنسا کا فلسفہ ہے، عدم تشدد کا۔ اسی عدم تشدد، اسی اہنسا کے فلسفے کے تحت انہوں نے جب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سرپرستی میں شودر ذات کے لوگ، جو ہندوازم میں چوتھا طبقہ ہوتا ہے، وہ ہندو دھرم چھوڑنے کے لیے بڑے پیمانے پر تیار تھے، اس وقت انہوں نے ان کے خلاف ایک قسم کی جنگ چھیڑ دی، اور چھوا چھوت کی جو رسم ہوتی ہے، شودر کو نیچ اور چمار کہنے کے بجائے انہوں نے ہریجن کا لقب دیا ان کو، یعنی یہ ہری کی اولاد، ہری کی اولاد کہا، یعنی یہ کہا کہ ہندو دھرم میں جو ایک دیوتا ہے ہری، ان کی یہ اولاد ہیں، یہ ہندو کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس کو بہت ہی زیادہ پرموٹ کیا، بہت کی زیادہ پھیلایا، اس طریقے سے کہ تاکہ وہ ہندو کو چھوڑ نہ سکے، اور لیکن ہمیں اس بات پہ قائم رہے کہ طبقاتی نظام ہندوازم سے ختم نہ ہو پائے۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر امبیڈکر سے بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر طبقاتی نظام ختم ہو جائے تو ہندوازم بھی ختم ہو جائے گا، پھر ہندو کوئی دھرم نہیں رہ جائے گا۔ اس حد تک انہوں نے اس کی اصلاح، ہندو دھرم کی اصلاح کی تھی اور اس کو تحفظ فراہم کیا تھا۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ، جس میں سب سے پہلے پڑھا کہ اصلاح کا پس منظر کیا ہے، ہندو دھرم میں جو اصلاح ہوئی، آج جو اصلاح شدہ ہندو دھرم، اس کا پس منظر کیا ہے، کیسے اصلاح، اور پھر اس کے بعد پڑھا کہ ہندوازم کے مصلحین اور اصلاحی تحریک ہیں، پھر راجا رام موہن رائے کے بارے میں پڑھا، پھر شری راما کرشن کے بارے میں پڑھا، پھر سوامی وویکانند کے، پھر مہاتما گاندھی جی کے بارے میں